ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ شیری زہرا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات پروگرام ہائے کربلا والے، اور آج ہمیں ان دو شہزادوں کا ذکر کرنا ہے جن کے بابا راہ کربلا میں پہلے شہید تھے، اور ہمارے ساتھ آج تفصیلی گفتگو کریں گی محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ، کل ہمیں امام حسین علیہ السلام کے بھانجوں کا ذکر کرنا ہے، اور آج ہم مولا عباس کے بھانجوں کا ذکر کریں گے۔ بے شک۔ جب حضرت مسلم کوفہ پہنچے تو کیا حالات تھے کوفے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قائم ٹی وی کے توسط سے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، تمام عالم اسلام کو، جہاں جہاں تک قائم ٹی وی کی یہ ٹرانسمیشن جا رہی ہے، ان سب کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ شہزادی کونین کے گھرانے میں ایک غم و رنج اور اندوہ کی یہ گھڑی ہے، اور یقیناً ہم جب کربلا والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کربلا کے شہداء کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، تو ہم اس میں ایک ایسے شہید کا ذکر کرتے ہیں جو کربلا میں موجود ہی نہیں تھے، جو کربلا پہنچے ہی نہیں تھے، وہ راہ کربلا میں ہی شہید ہو گئے، یعنی کوفے میں شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جب بھی فرش عزا بچھتا ہے، جب بھی عزا خانہ سجتا ہے، جب بھی کربلا کے شہداء کا تذکرہ ہوتا ہے، تو حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جس وقت کوفہ پہنچے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، تو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ کوفے کے حالات بڑے ناگفتہ بے تھے، بہت نازک حالات تھے، اس لیے کہ کوفے میں ایک جانب مودت اہل بیت بھی تھی، اس لیے کہ یہ کوفہ مولا کائنات علی امیر المومنین کا دارالسلطنت تھا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہاں پر رہتے تھے، لیکن کوفہ ایک چھاؤنی تھی، یعنی یہاں پر کثیر القومیت افراد یہاں پر موجود ہوا کرتے تھے، اور دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے اور یہاں پر رہا کرتے تھے، تو لہٰذا ان کے مختلف المزاج تھے، مختلف کیفیتیں تھیں، اور جب انسان گھر سے دور ہوا کرتا ہے تو اس کے اندر ایک بقا کا بھی عنصر لاحق ہوا کرتا ہے۔ تو اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب حضرت مسلم کوفے میں پہنچے تو حضرت مسلم کے ہاتھوں پر 4000 افراد نے بیعت کی، اور حضرت مسلم نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط بھی لکھ دیا کہ فرزند رسول تشریف لائیے، اور یہاں پر حالات آپ کے سازگار ہیں، موافق ہیں۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفے میں ایک مسجد میں موجود تھے، اور وہاں پہ کثیر مجمع بھی موجود تھا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھ کر نعرے بھی بلند ہو رہے تھے۔ اچھا، نعرے حمایت میں بھی ہوا کرتے ہیں اور مخالفت میں بھی ہوا کرتے ہیں، جیسے کہ ہم حسینیت زندہ باد لگاتے ہیں تو ساتھ ہی میں یزیدیت مرد آباد بھی لگایا کرتے ہیں۔ تو اب جس وقت یہ نعرے بھی بلند ہو رہے تھے، مجمع میں بڑا جوش و خروش تھا، تو سامنے سے گرد اڑتی نظر آئی، کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ اچھا، اب لوگ یہ سمجھے کیونکہ حضرت مسلم خط بھی لکھ چکے تھے، یہ بھی روانہ پتہ چل چکا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہو چکے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ شاید فرزند رسول امام حسین علیہ السلام آئے ہیں۔ اچھا، اور وہ جو آنے والا تھا وہ اس نے چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی تھی۔ چہرے پر نقاب ڈالنا بھی کوئی انہونا امر نہیں تھا، اس لیے کہ گرمی کا سفر ہوتا تھا، دھوپ کی شدت ہوا کرتی تھی، گرد و غبار ہوا کرتا تھا، لہٰذا سفر پر لوگ اکثر و بیشتر چہرے پہ نقاب ڈال لیا کرتے تھے۔ تو لوگوں کے اندر جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید امام علی مقام تشریف لائے ہیں، لیکن وہ در حقیقت ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد کو آنے کے بعد کوفے میں ایک انٹیلیجنس کا جال پھیلانا تھا، معلوم کرنا تھا کہ کون لوگ مخالفین میں سے ہیں، کون لوگ موافقین میں سے ہیں، لیکن اس کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، پورا کا پورا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور اس کو سب پتہ چل گیا کہ کون مخالفین میں اور کون موافقین میں ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی ابن زیاد آیا ہے تو اس کے بعد کوفے کا منظرنامہ ہمیں ایسا تبدیل ہوتا نظر آیا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل نے نماز کی ابتدا کی تو پیچھے ایک کثیر تعداد موجود تھی نمازیوں کی، اور جب سلام پھیر کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو لوگ غائب ہو چکے تھے۔ ابن زیاد نے آتے ہی اعلان کیا کہ جو بھی مسلم کی مدد کرے گا یا کربلا والوں کی مدد، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آگے بڑھے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے گھر بار کو لوٹ لیا جائے گا، اس کا گھر بار گرا دیا جائے گا۔ تو یہ ایسی دھمکیاں تھیں،
اور یہ بھی معلوم تھا سب کو کہ یہ جو آنے والا ہے یہ اس کے اوپر عمل بھی کر دکھائے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابن زیاد کی سختی اور درستگی اور جس قدر یہ شقی القلب افراد تھے تو ان کو سب کچھ معلوم تھا۔ تو ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفے میں تنہا رہ گئے، اور روایت یہ بتاتی ہے کہ آج بھی جب پروردگار عالم ہم سب کو مسجد کوفہ کی زیارت کے واسطے لے کر جائے، کہ جب مسجد کوفہ کا جو مرکزی دروازہ ہے باب ثعبان، اس سے جب ہم الٹے ہاتھ پر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ محلہ نظر آتا ہے جو کہ قبیلہ بنی کندہ کا محلہ بنی کندہ تھا، اور یہی وہ محلہ تھا کہ جس میں حضرت مسلم بن عقیل پناہ کے واسطے تلاش کر رہے تھے کہ کوئی پناہ گاہ مل جائے، اور ایک گھر کے دروازے سے حضرت مسلم بن عقیل ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہ گھر ایک توہ نامی عورت کا تھا۔ ہزاروں سلام ہمارا اس توہ کی ہمت کو، استقامت کو، اس کے ایمان کو، کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی نہ جانے کتنی ہی خواتین اس کوفے میں موجود رہی ہوں گی، لیکن ہم کسی کا تذکرہ نہیں کر رہے، لیکن توہ کو سلام ضرور کر رہے ہیں۔ یہ توہ کی بلندی کردار کی عظمت تھی۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ توہ نے دیکھا کہ ایک ہاشمی جوان، خوبرو جوان اس کے دروازے سے ٹیک لگائے ہوئے، چبوترے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ تو توہ نے 2 یا 3 دفعہ کہا کہ اپنے گھر کو جاؤ، اور مگر حضرت مسلم کہاں جاتے، اور جب دوسری تیسری دفعہ توہ گھر سے نکلے تو اب اس دفعہ توہ نے کچھ درستگی سے کہا کہ بندہ خدا میں تجھ سے کہتی ہوں کہ تو اپنے گھر کو جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو، اور یہ کہہ کر حضرت مسلم بن عقیل اٹھے۔ تو خاندان بنو ہاشم کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ اٹھا کرتے تھے تو یہ یا ابو الحسن ادرکنی کہا کرتے تھے، جیسے میں اور آپ یا علی ادرکنی کہا کرتے ہیں، یا علی مدد کہا کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل نے یا ابو الحسن ادرکنی کہا تو وہ گھبرا گئی، کہا کہ کیا تم مولا کائنات کو جانتے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ جیسا میں جانتا ہوں ویسا کوئی نہیں جانتا۔ کہا کہ اچھا، اگر تم مولا کائنات کو جانتے ہو تو تم ان کے بیٹے مولا حسین کو بھی جانتے ہوگے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے مکرر فرمایا کہ جیسے میں جانتا ہوں ویسا کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ نے پوچھا کہ جب حضرت امام حسین کو جانتے ہو تو یقیناً تم ان کے سفیر مسلم بن عقیل کو بھی جانتے ہوگے۔ حضرت مسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ انا مسلم بن عقیل، میں ہی مسلم بن عقیل ہوں۔ قصہ مختصر یہ کہ توبہ نے اپنے گھر کے اندر لے گئی، خاطر مدارات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر حضرت مسلم بن عقیل جو کہ نماز شب پڑھ رہے تھے اور عبادت الہی میں وقت گزار رہے تھے، اچھا توبہ کا بیٹا جو کہ دشمن اہل بیت تھا اور اس کو دربار سے یہ ٹاسک ملا تھا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں بار بار ایک حجرے میں جا رہی ہے اور آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ماں سے سختی سے پوچھا کہ آخر کیا سبب ہے کہ تم اس حجرے میں جا رہی ہو اور آ رہی ہو، اور یہ خود پہنچا دیکھنے کے لیے۔ تو اس نے دیکھا کہ گوہر مقصود تو اس کے گھر میں ہی موجود ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل اس نے فوراً مخبری کر دی، اور ابن زیاد کے سپاہی آ گئے اور انہوں نے توبہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنا لباس جو تھا وہ پہنا اور اسلحہ زیب تن کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل نکلنے لگے گھر سے۔ تو توبہ نے دست ادب جوڑ کر کہا کہ مولا اگر آپ گھر کے اندر سے ہی جنگ کریں تو میرا گھر بڑا مضبوط ہے، آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ مولا نے کہا کہ نہیں توبہ، خاندان اہل بیت کا یہ شعار نہیں ہے کہ اگر ابن زیاد کی فوجیں میرے تعاقب میں تمہارے گھر میں گھس جائیں تو تمہارے گھر کی عزت و حرمت پامال ہوگی۔ اور اس وقت یقیناً ہمیں کربلا کا خیال آتا ہے کہ جہاں پر جناب زینب اور ام کلثوم کے خیموں کو آگ لگا دی گئی اور یزید کو اور ابن زیاد کے سپاہی داخل خیام ہو گئے۔ بہرحال حضرت مسلم بن عقیل کے لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے بڑی شجاعت سے، دلیری سے، جامع مردی سے جنگ کی، اور اتنی شجاعت سے جنگ کی کہ بار بار ابن اشعث کو ابن زیاد کے پاس پیغام بھیجنا پڑ رہا تھا کہ کمک اور بھیجیں، کمک اور بھیجیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی کمک کی ضرورت ہے۔ تو ابن اشعث نے کہا کہ یہ کوئی کوفے کا بنیا بقال نہیں ہے، یہ خاندان بنو ہاشم کا فرد ہے۔ اور اس کے بعد قصہ مختصر یہ کہ دھوکے سے گرفتار کیا گیا حضرت مسلم بن عقیل کو، اور ان کو لے جایا گیا جس وقت ابن زیاد کے دربار میں تھے۔ شاید ابن زیاد کے دربار کا یہ طریقہ رہا ہوگا کہ جو بھی داخل ہوتا تھا وہ ابن زیاد کو امیر کہہ کر سلام کیا کرتا تھا۔ تو کسی نے مسلم بن عقیل کو ٹوکا، کہا کہ تم نے ابن زیاد کو امیر کہہ کر سلام نہیں کیا۔
حضرت مسلم بن عقیل جو کہ زخموں سے چور چور تھے، مولا نے فرمایا، کہا کہ میں ابن زیاد کو امیر نہیں مانتا، میرا امیر فقط حسین ہے۔ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید امام عالی مقام نے اس جملے سے اس اسٹیٹس کو تبدیل کر دیا کہ جب بھی فرش عزا بچھے گی تو حسین کو غریب حسین کہا جائے گا اور مسلم کو امیر مسلم کہا جائے گا۔ اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو قصہ مختصر بام پہ لے جایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا۔ جس وقت مسلم بام پر پہنچے ہیں اور مسلم نے بام سے نیچے جھانک کر دیکھا تو کوفے میں عید کی تیاریاں تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین کی انگلیاں پکڑے ہوئے آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ مسلم کا بھی دل بھر آیا، ان کے بھی 2 بچے اسی کوفے میں کہیں کھو چکے تھے۔ مسلم کو اپنے بچوں کی یاد آ گئی، اور کون تھا اس کوفے میں حضرت مسلم پر رونے والا؟ مگر مجھے یقین ہے کہ جناب شہزادی کونین فاطمہ زہرا ضرور آئی ہوں گی حضرت مسلم پہ گریہ کرنے کے لیے۔ ہم نے ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے، اور وقفے کے بعد ہم اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور اس گفتگو کو وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جناب مسلم بن عقیل کے بچوں کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ جی ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے حضرت مسلم کے حوالے سے، جب وہ کوفے میں پہنچے تو کیا حالات تھے، لیکن کیونکہ آج طفلان مسلم کی شہادت کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی مولا حسین علیہ السلام کے بچے اور جناب مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادتوں میں کیا مشابہت تھی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت مسلم کو خدا نے 4 بچے عطا فرمائے تھے، جس میں سے 2 بچے کوفے میں شہید ہو گئے تھے، اور ایک بیٹا جو تھا وہ کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام کی لیے جنگ کرتا ہوا شہید ہوا، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام رقیہ یا حمیدہ تاریخ میں بتایا گیا ہے۔ تو ان 4 بچوں میں 2 بچے جو کہ کوفے میں شہید ہو گئے تھے۔ میں ان 2 بچوں کا کیا تذکرہ کروں، اس لیے کہ ہر ایک کے ساتھ کربلا میں حضرت علی اکبر کی بھی شہادت تھی، حضرت علی اصغر کی بھی شہادت تھی، مولا عباس کی بھی شہادت تھی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بھی شہادت تھی، لیکن سب ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ مگر کوفے میں حضرت مسلم بھی تنہا تھے اور ان کے بچے بھی۔ کوفے میں کیسی تنہائی تھی ان کی کہ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت مسلم کے جو 2 بچے تھے، ان کو جس وقت دریا کے کنارے لے جایا گیا تو بڑا کہتا تھا کہ پہلے مجھے قتل کیا جائے، چھوٹا کہتا تھا پہلے مجھے قتل کیا جائے، اور اس کے بعد جس وقت قاتل نے حضرت مسلم کے ایک بچے کا سر تن سے جدا کیا اور اس کے لاشے کو دریا میں پھینکا تو وہ اس کا لاشا جو تھا اپنے بھائی کے لاش کے بغیر آگے بڑھنے پہ تیار نہیں تھا موجوں کی روانی کے ساتھ ساتھ۔ اور جب دوسرے بچے کی بھی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد دونوں بھائی کس طریقے سے انہوں نے گریہ کیا ہوگا بعد شہادت بھی۔ تو حضرت مسلم کے 2 بچے کوفے میں شہید ہوئے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جو 2 فرزند، یعنی میں حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کا تذکرہ کرنا چاہوں گی جو کہ کربلا میں شہید ہوئے۔ میں کیا ان کی مماثلت اور کیا مشابہت تلاش کروں، اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں جو کہ عالم کم سنی میں 18 برس کی عمر حضرت علی اکبر کی، کیا 18 برس، ہمارے ہاں تو کھانے کھیلنے کے دن سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت علی اصغر 6 مہینے کی عمر کے ہیں، حضرت مسلم کے بچے کوفے میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن یہ بچے ہونے کے باوجود اس شان کے بچے ہیں کہ یہ ایمان کے اوپر ثابت قدم ہیں، یہ راہ استقامت پر اس طریقے سے موجود ہے کہ کوئی بھی سختی ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں لاتی ہے، اور یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے دین اسلام کی بقا کے واسطے پیش کرتے ہیں کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی میں اور آپ بیٹھے حضرت مسلم کے بچوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ بے شک آپ، اب میں چاہوں گی کیونکہ شہادت کے ایام شروع ہو گئے ہیں اور مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اور
مصائب کے چند جملے جو ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ آپ کے سامنے پیش کریں گی، اور میں چاہوں گی کہ آپ مصائب بیان کریں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ جب ہم مصائب کی بات کرتے ہیں تو حضرت مسلم کے 2 بچے جو کہ کوفے میں شہید ہوئے، حضرت مسلم بھی کوفے میں شہید ہوئے، اور حضرت مسلم کی زوجہ جو کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ رہی تھی، جو کہ حضرت عباس علمدار کی بہن ہیں، انہوں نے ایک مشکل وقت دیکھا اور کس طریقے سے ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی، کس طریقے سے حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوئی۔ مگر میرا سلام ہو ان کربلا کی ماؤں کو، میرا سلام ہو ان کربلا کی بیٹیوں کو کہ جنہوں نے اپنے پیاروں کو، اپنی گود کے پالوں کو قربانی کے واسطے بھیجا، مگر ان کے پائے استقامت پہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب 11 محرم کو اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا قافلہ کربلا معلی سے روانہ ہوا، اور جب یہ پہنچے ہیں کوفے میں دارالعمارہ کے دروازے پر، تو دارالعمارہ کے دروازے پر سے آواز آئی کہ السلام علیکہ یا اہل البیت نبوت و معدن رسالت۔ حضرت جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ ایک بھائی کا سر نوک نیزہ پر بلند ہے، حضرت عباس کا سر گھوڑے کی گردن سے بندھا ہوا، کون ہے جو کہ اس وقت غربت میں ہم کو سلام کر رہا ہے؟ اور جب جناب زینب کبریٰ کی نظر پڑی تو دیکھا کہ دارالعمارہ کے دروازے پر حضرت مسلم کا سر لٹک رہا ہے اور جو کہ سلام کر رہا ہے۔ اور بس اسی وقت زوجہ مسلم آگے بڑھی اور دست ادب جوڑ کر کہا کہ والی میں در بدر پھرائی گئی شکایت نہیں کروں گی، والی محمد کی شہادت ہو گئی، ہم بے وارث ہو گئے، گود کے پالے بچھڑ گئے، میں شکایت ہرگز نہیں کروں گی، سر سے چادر چھن گئی میں شکایت نہیں کروں گی، لیکن بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب مدینے سے چلے تھے تو میرے بھی 2 بچے آپ کے ہمراہ آئے تھے، کوفے کی گلیوں میں وہ بچے کدھر گئے؟ ظاہر ہے وہ ایک ماں کے ایسے بین ہیں کہ جس بین کو سن کر کوئی بھی حساس دل، درد مند دل تڑپ جاتا ہے، کہ ایک ایسی ماں جو کہ جن کا وارث بھی دنیا سے چلا گیا ہو، جن کی گود بھی اجڑ گئی ہو، جن کی مانگ بھی اجڑ گئی ہو، جن کی گود بھی اجڑ گئی ہو، اور اس کے بعد ان کو در بدر پھرایا گیا اور اسیر کیا گیا۔ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں۔ جس گھڑی جانب کربلا زائروں کا گیا قافلہ، روضہ شیخ بے ایسا لگا۔